بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاق اڑاتے ہیں لوگ، غریب کا، کالے کا، چھوٹے قد والے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید کے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کا مذاق نہ اڑائے اور عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد عورت کا مذاق اڑا سکتے ہیں اور عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی ہے، ہرگز نہیں۔ اور آج ہم کن چیزوں پر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے بولنے پر، کسی کے بیٹھنے پر، کسی کے اٹھنے پر، کسی کے رنگ پر، کسی کے قد پر، ان چیزوں پر ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! حد تو یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کی نقل اڑاتے ہیں۔ جب محفلوں میں ہم جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی نقل اڑاتے ہیں اور لوگوں سے بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں کہ واہ کیا اچھی نقل اتارے، ہنستے ہیں۔ اللہ اکبر! دراصل آپ اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ نعوذ باللہ آپ اللہ کی بناوٹ پر مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا وہ شخص خود ہی سے ویسا ہے؟ ہرگز نہیں، اسے اللہ نے ویسا بنایا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سو رہے تھے، دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی، وہ ڈر کے اٹھا، ہائے کیا ہو گیا؟ رسی پھینکی، ڈر کے اٹھے، وہ سمجھا سانپ آ گیا۔ نبی کریم دیکھ رہے تھے، فرمایا خبردار، مسلمان کو ڈرانا حرام ہے۔ حضور میں مذاق کر رہا تھا، فرمایا تو حرام کام کر رہا تھا، خبردار یہ کام کیا۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے، قد چھوٹا ہے تو وہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور یہ یاد رکھے سب سے بڑے وہ لوگ نہیں جو برادری پر فخر کرتے ہیں، جو برادری پہ فخر کرتے ہیں وہ برے ہیں پر زیادہ نہیں۔ سن لو یہ بات یاد رکھو، برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا؟ تجھے پتا نہیں کہ تو خدا کا بندہ ہے؟ جب رب کریم نے بنانے میں فرق نہیں کیا، جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا، جب جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں غریب ادھر، تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جب جنت کے قریب پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا، وہ پھر آئے گا، پھر دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ پھر دوڑتا ہوا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر مایوس ہو کر آئے گا، پھر کہا جائے گا واپس آ، کھل گیا دروازہ۔ کئی بار آئے گا، کئی بار جائے گا، روئے گا، تڑپے گا، پریشان ہوگا، فرشتے سے کہے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہے گا وہی ہو رہا ہے جو دنیا میں تو اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا تھا، تو لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، بوڑھوں کا مذاق اڑائے، بیماروں کا مذاق اڑائے، غریبوں کا مذاق اڑائے، کسی کے پھٹے کپڑے دیکھ کر مذاق اڑائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب فرشتے کہیں گے تو بندوں کے ساتھ ایسا کرتا تھا، آج تیرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ نہیں کرتے لوگ مذاق، بڑا ظلم نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، اس بات کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور خدا را بند کر دے ایک دوسرے کے مذاق اڑانا۔ اور آگے فرمایا ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یعنی مثال کے طور پر عیب لگانا کسے کہتے ہیں؟ ہم لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو مجھے بتائیے میری ماں اور بہنوں، ہم کتنے عیب لگاتے ہیں اس لڑکی کے اوپر کہ لڑکی اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو لڑکی موٹی ہے، دبلی ہے، لمبی ہے، کالی ہے، نعوذ باللہ سب اچھا ہے، خالی آواز اچھی نہیں ہے اس بچی کی، ہم کو پسند نہیں آئی۔ اللہ اکبر! یہ عیب لگانا ہے جو ہم اپنی مسلمان بہنوں کو عیب لگا رہے ہیں، ہم ہرگز یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو، یعنی اسے اس نام سے نہ پکارو جس سے وہ چڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسپیکس یوز کرتے ہیں، یعنی کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے کوئی چشمہ لگاتے ہیں، تو ہم انہیں کیا بولتے ہیں؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ بیٹری بولتے ہیں یا نہیں؟ چشمے کی بنا پر ہم اس کا نام بیٹری رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! میری ماں اور بہنوں، اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کتنے گناہ کر رہے ہیں،
ایک تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا، دوسرا اس پر عیب لگایا جا رہا، اور تیسرا آپ اسے برے لقب دے رہے ہیں۔ ایک الفاظ کی وجہ سے آپ اتنے گناہ کر رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ ایک دوسرے کی عیب نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب دو۔ اور آگے فرمایا اسی آیت میں کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ برا گمان کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں برا خیال کر لیتے ہیں، ایک قسم کی غلط اندازہ لگا لیتے ہیں، اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بہو اپنی والدہ سے فون پر بات کر رہی ہے، کیا ہوتا کبھی بات لمبی ہو جاتی تھوڑی، تو کیا ہوتا یہاں ساس بیٹھے بیٹھے یہ گمان کر لیتی کہ اماں سے شکایتاں کر رہی ہوں گا ہماری۔ یہی ہے بدگمانی، نعوذ باللہ۔ کبھی ایسا ہوتا کہ والدہ اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے تو بہو یہ گمان کر لیتی ہے کہ کانا بھر رہی ہوں گا ساس میرے بارے میں اپنے بیٹے کو۔ اللہ اکبر، یہی بدگمانی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بدگمانی نہایت ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا عذاب کیا ہے؟ کہ ایک شخص ہوگا جسے اللہ جہنم کے گڑھے میں ڈال دے گا اور کہے گا کہ تیری اتنی نیکیاں ہیں، کیا میں تجھے جنت میں نہ ڈال دوں؟ تو بندہ تو چاہے گا ہی کہ وہ اسے جنت میں ڈال دے۔ تو اللہ کہے گا کہ تو نے فلاں شخص کے بارے میں وہ بات کہی تھی، تو اسے ثابت کر دے، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا۔ اور اللہ اکبر، ہم ہرگز بھی ثابت نہیں کر پائیں گے وہ بات، کیونکہ اللہ حفاظت فرمائے ہم تمام کی۔ اگر اللہ کسی سے سوال کر لے تو بندے کی اتنی مجال ہوگی ہی نہیں کہ وہ اسے جواب دہ ہو۔ کیا ہم جواب دے پائیں گے اللہ کو کہ ہم نے ویسا خیال کیوں کیا تھا؟ تو اس بات کی اہمیت کو جاننے میری ماں اور بہنوں، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔